صفحہ نمبر 261 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 68 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامنتم کیا پس امن میں آ گئے ہیں وہ لوگ این یکسفا یہ کہ دنسا دے بکم تم کو جانب البری خشکی میں خشکی کی طرف یا خشکی میں او یرسلا یا بھیجے علیکم اوپر تمہارے حاسبہ پتھروں والی بارش ثم پھر لا تجدو نہ تم پاؤ لکم اپنے لیے وکیلا کارساز یا وکالت کرنے والا مددگار امن تم یا وہ امن میں آ گئے ہیں بے خوف ہو گئے ہیں نہ ڈر ہو گئے ہیں این یعیدکم یہ کہ لٹا لے تم کو فی ہی اس میں تارتن اخری دوبارہ فیرسلا پس وہ بھیجے علیکم اوپر تمہارے قاصفہ سخت جھونکا من الریح ہوا سے فیغرقکم پس وہ غرق کر دے تم کو بما کفرتم تمہاری ناشکری کی وجہ سے یا تمہارے کفر کی وجہ سے ثم پھر لا تجدو نہ تم پاؤ لکم اپنے لیے علینا ہمارے اوپر بھی ساتھ اس کے طبیع پیروی کرنے والا یا پوچھنے والا وَلَقَدْ اور تحقیق کرمنا فضیلت دی ہم نے بنی آدم کو وحملناہم اور ہم نے سواریاں دی ان کو یا ان کو سوار کرایا فی البری خشکی میں والبحری اور دریا میں ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے وفضلناہم اور فضیلت دی ہم نے ان کو علی کثیر اوپر کثرت کے ممن ان میں سے خلقنا جن کو ہم نے پیدا کیا تفضیلا فضیلت دینا یوم ندعو جس دن ہم پکاریں گے کل اناس سب لوگوں کو بامامہم ان کے اماموں کے ساتھ فمن اوتیا پس جو دیا گیا کتابہ اس کی کتاب بیمینہ دائیں ہاتھ میں فاولئک پس وہی ہیں یقرؤون وہ پڑھتے ہیں کتابہم اپنی کتاب کو ولا یظلمون فتیلا اور نہیں ظلم کیا جائے گا ایک داغے کے برابر ومن کانا اور جو ہے فی ہذہ اس دنیا میں اعمی اندھا فہوا او پس وہ فی الآخرہ آخرت میں اعمی اندھا ہی ہوگا واضل اور بڑا اور بٹک گیا بہت زیادہ گمراہ ہو گیا سبیلا راستے سے صدق اللہ العظیم سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ پیچھے ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیات کو بدل کر پھیر کر مختلف انداز سے مختلف رائے میں اور مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہیں مختلف قسم کے ذہن رکھنے والے افراد ہیں ان کا سمجھنے کا سوچنے کا بات سننے کا انداز علیحدہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہر انداز سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنا آپ اپنا منوانے کی کوشش کرتے ہیں اپنا ڈر لوگوں دلوں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف اللہ نے اس میں کبھی کسی نبی کا ذکر کبھی کسی نبی کا ذکر کبھی زمین کا کبھی آسمان کا پیچھے ہم نے پڑھا کبھی شہد کی مکھی کا کبھی گائے کا ذکر یعنی اللہ مختلف انداز سے انسان کو سمجھاتے ہیں
پھر زیادہ تر سمندر کا ذکر ہو کہ سمندر کے اندر تم جاتے ہو، وہ خاص ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے جس کے ذریعے تم اس سمندر کو پار کر لیتے ہو، اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر اور یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا۔ کل ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب اللہ تم کو اس سمندر سے بچا کر خوشی میں لے آتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ رسول اراض کر لیتے ہو، بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے تم کہتے ہو وقت گیا، بات ختم ہوئی، جب دوبارہ وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ تم وہ ہمیں اللہ کیا اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ افامنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، نڈر ہو گئے ہو؟ اللہ کا انداز دیکھو کتنا زبردست ہے۔ اے انسان تم نڈر ہو گیا کہ تو خشکی میں آ گیا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ سمندر سے بچ گیا۔ فرمایا جہاں پر تو ہے اللہ اس میں بھی قادر ہے کہ اللہ تم کو زمین میں دنسا دے یا تمہارے اوپر پتھروں کے بارے برسا دے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے اللہ کے ہاں، کون سی مشکل بات ہے؟ اگر وہاں سے بچ کر آ گیا، خشکی میں آ گیا ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کر، اللہ کی اطاعت میں آ جا، اللہ کی رحمت میں آ جا، فرما برداری میں آ جا، شیطان کے اشارے سے نکل کے آ جا۔ تو فرمایا اگر نہیں نکلے گا تو پھر اللہ نے اگر تم کو وہاں پر پکڑ سکتا تھا تو یہاں پر بھی تم کو پکڑ سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے۔ جیسے اللہ نے پتھروں کی بارشیں برسائی، ہم نے سنا، ہم نے پڑھا قوم لوط کے اوپر تو وہ برباد کر دیا، فنا کر دیا۔ ایسے ہم نے پڑھا ابرہا جب وہ لشکر لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کنکریوں ابابیل کے ذریعے جب اس کے اوپر حملہ کرایا تو اس کو تو وہ برباد کر دیا۔ یعنی حاسبہ، حاسب کہتے ہیں پتھر، حاسبہ ثم لا تجد لکم وکیلا، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گا تو کوئی تمہیں اس سے بچانے والا نہیں ہوگا، وکیلا وکالت کرنے والا کوئی تو بچانے والا نہیں ہوگا۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم امن میں آ گئے ہو کہ وہ تم کو لٹا لے دوبارہ اس میں، یہ سمندر سے نکل کر آ گئے ہو، اب تم کہتے ہم بچ کر آ گئے، لیکن اللہ کے یہاں کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ دوبارہ ایسا ذرائع بنا دے، ایسا کوئی مسئلہ بنا دے تم کو دوبارہ سمندر میں جانا پڑ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ کار انسان چلاتا ہے، اکثر حادثات ہو جاتے ہیں، بس میں جاتا حادث ہو جاتے ہیں، ریل گاڑی میں جاتا حادث ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی نے کار چلانا چھوڑ دیا؟ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے حادثہ ہو جاتا ہے، کیا کسی موٹر سائیکل چھوڑ دوبارہ موٹر سائیکل بیٹھتا ہے، دوبارہ کار میں بیٹھتا ہے، دوبارہ کشتی میں بیٹھتا ہے؟ اللہ دوبارہ ایسا موقع بنا دے تم دوبارہ تارۃ اخری، دوبارہ تم کو پھر سمندر میں لے کر اللہ تعالیٰ آ جائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، اللہ پھر تمہارے اوپر ایک ہوا کا جھونکا بھیجے زبردست، من الریح، ہوا میں سے، فَيُغْرِقَكُمْ، پس تم کو غرق کر دے، بِمَا كَفَرْتُمْ، تمہارے کفر کی وجہ سے۔ یعنی اللہ کیا مشکل چیز ہے ہی کوئی نہیں، تمہاری سوچ تمہاری عقل بالکل محدود ہے، بالکل تم بہت تھوڑا سوچتے ہو۔ اللہ کی ہاں اللہ ایک وسیع، اس کی ایک سوچ، اس کا وہ تمہارے بارے خیالات تم اس کو احاطہ کر نہیں سکتے، اللہ تمہارا احاطہ کیے ہوئے، ہم نے کل پڑھا تھا۔ فرمایا اللہ تم کو دوبارہ سمندر میں لے جا سکتا ہے، وہ اس چیز پر قادر ہے، وہ تم کو غرق کر دے تمہارے کفر کی وجہ، تمہارے انکار کی وجہ سے۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیا، پھر تم نہ پاؤ گے، کو ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ پاؤ گے، تم کو ہم غرق کر دیں، پتھروں کی بارش برسا دیں، تم کو زمین میں دنسا دیں۔ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کوئی ہم سے پوچھ سکے کیوں کیا، کسی میں جرت نہیں ہے، کوئی ہمارے بارے میں تمہارے بارے کے اندر ہم سے سوال نہیں کر سکتا، پوچھ نہیں سکتا یا اللہ تو نے کیوں کیا، کسی میں جرت نہیں ہے ایسا کر سکے۔ تو میں اللہ ہی ہے، کوئی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا تو نے یہ کیوں کیا، تو وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ اس کی عظمت ہے، اللہ کی شان ہے، جس سے اللہ نے پوچھ لیا کہ آمن تو نے یہ کام کیوں کیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اور میں کسی میں جرت نہیں ہے طبیعہ کہ وہ اللہ سے پوچھ سکے کہ تو نے کام کیوں کیا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، پڑھ کے دیکھیں ان کے ملفوظات، پڑھ کے دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ قبر کے اندر جب فرشتہ آئے گا وہ کہے گا میں فلاں کا دھوبی ہوں، فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا فلاں ہوں، تو میں کوئی کسی سے پوچھنے والا، جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکے گا۔ ایسے ہی لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں اپنی پیر مریدی خاطر، پیسے کی خاطر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اس سے پہلے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا عمر، وہ اپنے باڑے میں آئے تو عمر بھی آیا تو وہ کہنے لگے
ایسے لگتا ہے جیسے بیٹا کو نافرمان تھا، حدیث سے سمجھ لگتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو وہ کہنے لگا، جب اس کے پاس آیا کہنے لگا اپنا بابا جان آپ کیا کر رہے ہو؟ لوگ ادھر لڑ رہے ہیں اپنا حکومت کے لیے، جھگڑا کر رہے ہیں اور آپ باڑے میں بیٹھے ہوئے ہو. انہوں نے سعد بن معاذ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا کہ چپ ہو جا، تجھے پتہ نہیں اللہ کو متقی بندہ، لا غنی بندہ، بے پرواہ بندہ اور متقی بے پرواہ اور اس کے علاوہ متقی بے پرواہ تیسرا بھائی یہ بندے اللہ کو بڑے اور گمنام بندہ، متقی غنی یعنی بے پرواہ اور گمنام بندہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ بہت پسند ہے. افامن تو اللہ سے ڈر، جو متقی بندہ اللہ سے ڈرنے والا، متقی بندہ اللہ سے ڈرنے والا اور غنی بے پرواہ ہو جانا، ہر بندے سے بے پرواہ ہو جانا، اللہ کی طرف دو لگا لینا، بے نیاز ہو جانا. اور گمنام جس کو شہرت کو چرچا نہ ہو، اپنی پسند کہ مجھے کوئی جانے، نیکی کی ہے بھول جائے، لوگوں کے سامنے نہ آئے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے معاملات کو کرے، یعنی اللہ کے لیے ہر کام کرنے والا، وہ اللہ کو بندہ بہت پسند ہے. یعنی یہ تلقین کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، وہی تلقین کی گئی. صحابہ کرام کی زندگی کا یہ طرز عمل تھا. ہر موقع کے اوپر وہ اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھا کرتے تھے اور اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں بیٹا گمنام بندہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اور تحقیق ہم نے فضیلت دی بنی آدم کو اور ہم نے ان کو سواریاں دی سمندر کے اندر اور خشکی کے اندر. اللہ نے یہ تم گھوڑے پیدا کیے، یہ تمہاری سواریاں پیدا کی اور دریاؤں میں کشتیاں پیدا کی. اللہ نے فضیلت دی تم کو، بنی آدم کو. کیا فضیلت دی؟ 6 فٹ کا انسان ہے، اتنے بڑے پہاڑ ہیں، اتنی بڑی دنیا ہے اور کہاں کہاں چلے، لیکن یہ 6 فٹ کا انسان پورے دنوں قابو میں کیے ہوئے ہیں. یہ اللہ فضیلت ہے انسان کو، یہ اس کی عظمت ہے انسان کی کہ اس کے جو کان ہیں بڑے بڑے سننے والے جاندار ہیں، لیکن جو وہ سماع سنتا ہے وہ ویسے سن نہیں سکتا. جیسے اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، جیسے وہ دیکھتا ہے کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا. لوگوں کی بڑی بڑی جو جانور ہے جیسے کتا، اس کی بڑی حص ہے، دور سے سونگ لیتا ہے لیکن وہ مخصوص ہی سونگتا ہے. لیکن اللہ نے انسان کو وہ حص دی ہے، وہ سونگنے کی طاقت دی ہے کہ وہ ہر چیز کو محسوس کر سکتا ہے. ذائقہ اللہ نے انسان کو دیا، کتنا زبردست ہے. گوشت وہ کھاتا ہے، وہ نباتات کھاتا ہے، ہر چیز یعنی کھاتا ہے، ہر چیز کا ذائقہ ہے. لیکن بعض جو جاندار ہیں صرف وہ گوشت ہی کھاتے ہیں، بعض سے چارے کھاتے ہیں. اللہ نے انسان کو فضیلت دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا کھڑا کر دیا. فضیلت دی اللہ نے، اس کو فضیلت دی، ہاتھ سے کھاتا ہے، اللہ فضیلت دی. یہ اس کا بڑا اللہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہر لحاظ سے اللہ نے انسان کو عزت بخشی، عظمت بخشی. یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی نعمتیں اس کو دی ہیں اور اس کو سواریاں دی سمندر خشکی کے اندر اور دریاؤں کے اندر. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا ہم نے ان کو پکیزہ، حلال، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، فرق بتا دیا پکیزہ رزق. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جتنی دنیا اللہ نے پیدا کی ہے، جتنی مخلوق پیدا کی ہے، سب پہ اللہ نے فضیلت دی انسان کو. وفضلنا، اور ہم نے فضیلت دی، اللہ فضیلت دینے والا ہے. علی کثیر، کثرت کے اوپر، یعنی اللہ کی جتنی مخلوق ہے. وخلقنا، جن کو ہم نے پیدا کیا. تفضیلا، فضیلت دینا، افضلیت دینا، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے اس بندے کو اس مقام پر پہنچا دیا اور صرف ایک مطالبہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس چیز پر تم نے قیام رکھنا ہے، یہی میرا مطالبہ ہے. اس فضیلت کا یہی اصل مقصد ہے. جس نے اس مقصد کو اپنا لیا وہ اس اپنی اس افضلیت پر قائم رہا، اور جس نے اپنے اس مقصد کو بلا دیا وہ گرتا چلا گیا، گرتا چلا گیا، یہاں تک گرا کہ فرمایا، ہم کل پڑھیں گے آگے کہ وہ جیسے دنیا میں اندھا ہے آخرت میں وہ اندھا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں جو یہ افضل لوگ ہیں ہمیں ان میں شامل فرمائے. صدق اللہ العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمنتم، کیا بس تم بے خوف ہو گئے ہو، کیا بس تم بے خوف ہو گئے ہو، أن يخسف بكم، أن يخسف بكم، یہ کہ وہ تم کو دنسا دے، یہ کہ وہ تم کو دنسا دے، جانب البر، جانب البر، خشکی کی طرف، خشکی کی طرف، یعنی زمین میں،
یعنی ضمیر میں او یرسل علیکم او یرسل علیکم یا وہ بھیج دے تم پر یا بھیج تم پر راسبا حاصبا پتھراؤ کرنے والی بارش پتھراؤ کرنے والی بارش ثم لا تجدوا لکم ثم لا تجد لكم پھر تم اپنے لیے نہ پاؤ پھر تم اپنے لیے نہ پاؤ وکیلا وکیلا کوئی وکیل کوئی وکیل ہم امنتم ہم امنتم یا تم بے خوف ہو گئے ہو یا تم بے خوف ہو گئے ہو ان یعیدکم ان یعیدکم یہ کہ وہ دوبارہ لوٹا دے یہ کہ وہ لوٹا دے تم کو یہ کہ لوٹا دے تم کو فیہ فیہ اس سمندر میں اس سمندر میں تارتن اخرى تارتن اخرى دوسری بار دوسری بار فیرسل علیکم فیرسل علیکم بس وہ بھیج دے تم پر بس وہ بھیج دے تم پر قاصفا من الریح قاصفا من الریح طوفانی ہوا طوفانی ہوا فیغرقکم فیغرقکم بس وہ تم کو ڈبو دے بس وہ تم کو ڈبو دے بما کفرتم بما کفرتم تمہاری ناشکری کے سبب تمہاری ناشکری کے سبب ثم لا تجدوا لکم ثم لا تجد لكم پھر تم اپنے لیے نہ پاؤ پھر تم اپنے لیے نہ پاؤ علینا علینا ہمارے خلاف ہمارے خلاف بھی اس کے ساتھ کوئی پیچھا کرنے والا کوئی پیروی کرنے والا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا اور البتہ تاکہ ہم نے عزت بخشی بنی آدم بنی آدم بنی آدم کو بنی آدم کو وَحَمَلْنَاهُمْ وَحَمَلْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو سواریاں عطا کی اور ہم نے ان کو سواریاں عطا کی فی البر والبحر فی البر والبحر خشکی میں اور سمندر میں خشکی میں اور سمندر میں وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا وَفَضَّلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو فضیلت بخشی اور ہم نے ان کو فضیلت بخشی عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا اپنی مخلوقات میں سے بہت اوپر اپنی مخلوقات میں بہت پر تفضیلا تفضیلا فضیلت بخشنا فضیلت بخشنا اللہ